گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم سامعین، 15 اگست کی تاریخ ہندوستان کی ایک یادگار اور اہم ترین تاریخ ہے۔ تقریباً 200 سال تک ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائیوں کی کوششوں کی بدولت ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، مگر افسوس کہ آج مسلمانوں کے کارناموں کو ہندوستان کی تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا ان نادانوں کو معلوم نہیں کہ یہ دلکش منظر، خوشگوار آب و ہوا، بہترین فضا، لہلہاتے کھیت، بہتے جھرنے، بلند و بالا و خوشکن عمارتوں کے ذریعہ امن و شانتی کا پیغام دینے والا یہ ہندوستان، اس ہندوستان کو بنانے میں اگر سب سے زیادہ کسی کا ہاتھ ہے تو وہ مسلمان کا ہاتھ ہے۔ اس ہندوستان کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا، اس ہندوستان کو مسلمانوں نے اپنے خون اور پسینے سے سینچا، کیونکہ یہی وہ ہندوستان ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جس میں رہنے والے انسان ظالم انگریزوں کی ظلم و بربریت کی چکی میں پس کر ان کی غلامی کرنے پر مجبور تھے۔ یہ ہندوستان کی فضا مرجھا چکی تھی، کھیتوں کی ہریالی ختم ہو چکی تھی، ظلم و بربریت کو دیکھ کر زمین تھرا رہی تھی، آسمان لرز جاتا تھا۔ ہندوستانیوں کی ظلم و بربریت کو دیکھ کر، مظلوم ہندوستانیوں کو دیکھ کر چرند و پرند بھی دربار خداوندی سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے کہ ایسی حالت میں ایک ایسی قوم نمودار ہوئی جس نے اپنی تقریر اور اپنے بیانوں کے ذریعہ پورے ہندوستانیوں کو انگریزوں کے خلاف ابھارا، ہندوستانیوں کو انگریزوں کے خلاف بھڑکایا، اپنی تقریر و تحریر کے ذریعہ پورے ہندوستان کے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائیوں کو انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ مگر افسوس کہ آج کے حکمراں کو ظالم انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں کو متحد و متفق کرنے والوں میں کوئی بھی مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، یا مسلمانوں کو ہندوستان کی تاریخ سے مٹانا چاہتے ہو؟ اگر بات ایسی ہی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ سے مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، تم انہیں بھول سکتے ہو، ہم انہیں نہیں بھلا سکتے۔ ارے بہادر شاہ ظفر کو کون بھلا سکتا ہے؟ حاجی امداد اللہ خان، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمد علی جوہر اور امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مسلم علماء کرام اور ان کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے، جنہوں نے اپنے خون جگر سے اس گلشن کی آبیاری کر کے ہزاروں لاکھوں ستم سہنے کے بعد اس ملک کی ناؤ، اس ملک کی کشتی کو آزادی کے ساحل پر لا کھڑا کیا۔ وقت ایسا آ گیا تھا کہ ہندوستانیوں کے سروں پر آزادی کے خواب سجے ہوئے تھے۔ آزادی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنے لختے جگر کی جدائی برداشت کی، آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بے شمار سہاگنوں نے اپنے سہاگ کو جھڑتا ہوا دیکھا۔ آزادی کے خاطر ہزاروں جوان اپنے سروں پر کفن باندھ کر نکل پڑے اور اپنی جان آزادی ہند کے لیے وقف کر دی۔ آزادی کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں بچوں کو یتیمی کا غم اٹھانا پڑا،
اور جب انگریزوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند ہوا، انگریزوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند ہوا، تو انگریزوں نے باغیوں کو تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارنے کی مہم شروع کی، تو اس وقت سب سے پہلے مسلم علماء کرام اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں آئے اور ہزاروں نے جام شہادت نوش کیا، تب جا کر اس ہندوستان کو آزادی ملی۔ مگر افسوس کہ آج مسلمانوں کے کارناموں کو بھلا دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے کارناموں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ اور ایک شاعر کہتا ہے، گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی، گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ حضرات، آج ہم آزاد ہندوستان میں آزادی کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج ملک کے حکمرانوں نے انسانیت کی بلند عمارت پر ذات پات اور دھرم کی دیوار کھڑی کر کے مذہب کے نام پر جھگڑے اور دنگے کروا کر ایک عام آدمی کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ جس ہندوستان کو ہمارے بڑوں نے اپنے خون سے سینچا تھا تاکہ ہم بہاروں کے خوشگوار موسم میں جی سکیں، سانس لے سکیں، مگر افسوس کہ آج ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو فراموش کر کے ہمیں آزاد ملک میں غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں، جن کو بھونکنا ہے بھونکنے دو، جن کو کہنا ہے کہنے دو، تم اپنے کردار سے ایک سچے ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیش کرو، پھر اگر وہ تم سے ایک ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگے تو راحت اندوری کا شعر ان کی پیشانی پہ چپکا دینا کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ تمہیں ہندوستان سے نکالنا چاہے، تمہیں ہندوستان سے باہر بھیجنا چاہے، تو راحت کی یہ باتیں ان کے منہ پہ مار دینا کہ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ہم ہندوستانی تھے، ہندوستانی ہیں اور انشاءاللہ ہندوستانی رہیں گے۔ ہم نے 15 اگست 1947 کو بھی پرچم بلند کیا تھا، ہم نے 1947 کو بھی علم بلند کیا تھا، اور آج بھی ہم نے پرچم بلند کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم سچے ہندوستانی ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ ہندوستان قائم رہے گا اس وقت تک ہم پرچم بلند کرتے رہیں گے، چاہے تمہیں جو کہنا ہے، چاہے تمہیں جو کرنا ہے، تمہیں ہماری حقیقت بھولنا ہے تو بھول جاؤ، مگر اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے۔ میں ٹوٹتی سانسوں کی فصیلوں پہ کھڑا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔